إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانبیاء کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے انسانوں، ہم تمہیں شر اور خیر کے ذریعے آزمائیں گے، یعنی تمہاری زندگی میں کبھی حالات اچھے ہوں گے، کبھی برے ہوں گے، کبھی تمہاری زندگی میں خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا، کبھی مشکل ہوگی اور کبھی آسانی ہوگی، لیکن یاد رکھو خوشی یا غم جس چیز کا بھی موقع ہو، جتنی بھی تمہاری زندگی لمبی ہو جائے، خوشی کے حالات لمبے ہو جائیں، غم کے مواقع بڑھ جائیں، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ تمہیں ہماری ہی طرف لوٹایا جانا ہے، تم ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنے والے ہو۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنا ہے وہ ہے خوشی اور غم کا اسلامی تصور۔ ہماری شریعت نے خوشی اور غم کے حوالے سے کیا تصور پیش کیا ہے، ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، خوشی اور غم کے موقع پر ہمیں کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں۔ خوشی کیا ہے آپ جانتے ہیں، انسان کی زندگی میں کوئی بھی اچھی چیز اسے حاصل ہو جائے، کوئی بھی برکت والی چیز اسے حاصل ہو جائے، کوئی بھی نعمت اسے مل جائے، اس کا کام بن جائے، اس کے مال میں، اس کی دکان میں، اس کی زندگی میں کسی بھی طرح کا اضافہ ہو جائے تو اس سے اسے خوشی ملتی ہے، ایک طرح کا سرور ملتا ہے۔ یہ خوشی آپ جانتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ غم کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آ جائے، نقصان ہو جائے، اس کا کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی اور صورتحال بن جائے جس سے انسان اپنے آپ کو جس سچویشن میں ڈالنا نہیں چاہتا، تو اس سے اس کی زندگی میں غم آ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں صورتحال میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو خوشی کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے وہ ہم دیکھیں گے۔ خوشی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وہ خوشی کی چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ بارش کا موسم چل رہا، ایک مہینے سے
یا شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ. بارش دے دی اللہ نے, اب حالت یہ ہو گئی کہ 90% پانی ہو گیا, جہاں سے آپ کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا آپ نے؟ کتنی بار آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر سب سے پہلا کام ہے کہ جس ذات نے, جس رب نے, جس کے کرم, جس کے فضل, جس کی نعمت سے, جس کی خصوصی فضل کی وجہ سے ہماری زندگی میں خوشی آئی ہے, ہم اس اللہ کا شکریہ ادا کریں. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اس کو بھول جاتے ہیں. شادیوں میں دیکھیے آپ, کتنے نماز کے پابند لوگ نماز بھول جاتے ہیں. ان کو ریسیو کرنا, ان کو ریسیو کرنا, یہ کام ہے, وہ کام ہے, بارات آ رہی ہے, ولیمہ کھلانا ہے, کھانا پکڑا, ایسا ہے, ویسا ہے, دس اور دیٹ, نہ جانے کیا کیا. خوشی کا موقع ہے, اللہ کو بھول گئے. نہیں بھولنا. اسی اللہ نے خوشی دی, وہ چاہے تو چھین بھی سکتا, محروم کر سکتا ہے. تو سب سے پہلا کام ہے کہ خوشی کے وقت رب کا شکریہ ادا کریں. اور وہ شکریہ آپ جس طریقے سے بھی چاہیں, الحمدللہ کہتے ہیں, یہ بھی شکریہ. دوسرا کام, اس خوشی کی قدر کریں. جو نعمت جس کی وجہ سے آپ کو خوشی ملی ہے نا, اس کی قدر کریں. ایسا نہیں ہے کہ پانی مل گیا تو جیسے چاہو اب اس کو استعمال کرو, نہیں, قدر کرنا اس کی. زندگی میں جو چیز بھی آپ کو ملی, انسان کا معاملہ کیا ہے کہ انسان کو جب تک ملی نہیں یہ چیز ہے نا, تب تک اس کے لیے دعائیں کرتا ہے, تڑپتا ہے, بھاگتا ہے, کوششیں کرتا ہے, پیسے خرچ کرتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, نہ جانے کیا کیا کرتا ہے, جو بھی اس کے لیے ممکن ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے, کیا ہوتا ہے, اس کا معاملہ الگ ہی ہو جاتا ہے, قدر نہیں ہوتی. جس چیز کا حوالہ دے دے کر کے رب سے دعائیں مانگ رہا تھا, اللہ یہ دے دے, ایسا کر دوں گا, ویسا کر دوں گا, لیکن اسی اللہ نے دے دیا تو اب کیا کر رہا ہے, اس نعمت کی قدر نہیں کر رہا, اس کا غلط استعمال کر رہا, اس کو ناجائز طریقے سے استعمال کر رہا, اس کی صحیح ڈھنگ سے دیکھ ریکھ نہیں کر رہا. اس کی قدر کرنا چاہیے, خوشی. تیسرا کام, آپ خوشی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی خوشی ظاہر بھی کر سکتے ہیں, لیکن غلو سے بچنا ہے, زیادتی نہیں ہونی چاہیے. خوشی منانے کی بھی لمٹ شریعت میں مقرر کی. آپ خوشی ایسے نہیں منا سکتے کہ اس میں غیروں کی مشابہت ہو جائے. آپ خوشی کے موقع پر گانا بجانا, تھرکنا, مچلنا, اچھلنا, کودنا, ناچنا, گانا, نہ جانے کیا کیا جو لوگ کرتے, پٹاخے پھوڑنا نہیں کر سکتے آپ, منع کیا بارش. خوشی کا اظہار کیجیے, آپ اپنی خوشی ظاہر کیجیے, لیکن اس خوشی کے لیے کوئی بھی غلط طریقہ آپ کو استعمال نہیں کرنا. کسی بھی غلط طریقے کے استعمال سے آپ کو بچنا ہے, ورنہ پھر اس کا فائدہ نہیں. ابھی ربیع الاول آئے گا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, بعثت ہوئی, آپ دنیا میں آئے, آپ کو نبی بنایا گیا, پیغمبر بنایا گیا, ہمیں ان کی امت میں داخل کیا گیا. بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. لیکن کیا اس پیدائش کی خوشی کے اظہار کے طور پر ہمیں میلاد منانا نہیں منانا؟ ہمیں سے بھی کتنے لوگ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے, اپنا برتھ ڈے مناتے, اور شادی کی اینیورسری مناتے. کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ شریعت نے اجازت دی اس کی آپ کو؟ خوش ہے, اچھی بات ہے, خوشی ملی آپ کو, اللہ نے بیٹا دے دیا, بیٹی دے دی, آپ کی شادی ہو گئی, آپ کا کام بن گیا, آپ کا کچھ اور معاملہ ہو گیا, لیکن ہر آئے سال اسی دن آپ اس خوشی کا اظہار کریں. کون سی شریعت کہتی ہے؟ خوشی کا اظہار آپ کر سکتے ہیں, لیکن خوشی کے اظہار کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے, ایک دائرہ ہے, ایک لمٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی طرح بالکل سرے عام جو ہے خوشی کا اظہار کریں اور ایسے کریں کہ اس میں رب کی ناشکری ہو, یا اس میں رب کی تعلیمات کی آپ دھجیاں اڑائیں اور اس کا مذاق اڑائیں. ایک چوتھی چیز, خوشی کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں اگر ممکن ہے تو. جیسے ماشاءاللہ ولیمے میں ہم دعوت دیتے ہیں, شریعت کی تعلیم بھی, عقیقے میں بھی دعوت دیتے ہیں, شریعت کی تعلیم بھی, اور بھی کئی مواقع پر ہم خوشیوں میں شریک کرتے ہیں. ہماری شریعت نے ہمیں دو خوشی کے دن دی, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. آپ سوچئے, ہماری دونوں ہی عیدوں میں خوشی منانے کی تعلیم ہے, اور ساتھ ہی شریعت نے کیا کہا ہے, عید الفطر میں کیا کہا کہ فطرہ نکالو, غریبوں کو دو, غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرو. اور عید الاضحیٰ میں کیا کہا کہ آپ جو ہے
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جانور ذبح کرو تو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. خوشیوں میں شریک کیجیے دوسروں کو. خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، خوشیاں تقسیم کرنے سے اضافہ ہوتا ہے. آپ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت ساری نعمت کی جو چیزیں ملتی ہیں زندگی میں، خوشیوں کی جو چیزیں ملتی ہیں، ان میں ہر چیز ظاہر کرنے کی نہیں ہوتی. اپنی نعمتوں کو، خوشیوں کو چھپانے کی کوشش کریں کیونکہ حسد بہت بڑھ رہا ہے. اور آپ کی خوشیوں سے کوئی خوش نہیں ہے. آپ دیکھیں حج، اگلے سال حج پہ جانا ہے، ڈھڈورا بھی سے پیٹے گے حج پہ جانا. آپ جا رہے، پلان بنا لیا، نام آپ آ گیا، آپ کا سب کچھ کر لیا، آپ نے پورا پلان بنا لیا، پوری ترتیب بنا لی. اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کتنے اعلان کرنے والوں کا حج کینسل ہو جاتا ہے. کیوں؟ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ بیماری کیوں ہے؟ نظر لگ گئی. نظر لگ گئی. واللہ کتنے واقع انسان غور نہیں کرتا ہے کہ ارے یار، وہ سوچتا ہے لگتا ہے کچھ اڑچن آ گئی. بھائی وہ اڑچن نہیں آئے، وہ بری نظر لگی ہے، کسی کو آپ نے بتا دیا. ہر نعمت بتانے کی نہیں ہوتی. ہر خوشی کو وقت سے پہلے دوسروں کو اس میں شریک نہیں بنایا جاتا. جب اس کا وقت آ جائے، کام سب بن گیا ہے، آپ جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، پھر آپ اگر کسی کو بتانا چاہیں بتا دیجیے. آپ دیکھیں شادیوں میں، آپ کی بچی کی شادی لگ گئی، بچے کی شادی لگ گئی، کتنوں کو پتا چل جاتا ہے نا، توڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. کتنوں کو پتا لگ جاتا ہے، توڑوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کام نہ بنے. پچھلے دنوں ایک صاحب نے واقعہ سنا ہے کہ ہم نے کارڈ چھپوایا، اس میں ہم نے گاؤں کا نام ہی نہیں لکھا، اور شادی سے ایک دن پہلے ہم نے کارڈ تقسیم کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے ہی لوگ حسد کرنے والے ہیں، بری نظر لگانے والے ہیں. تو خوشیاں چھپانے کی کوشش، ہم تو چھپاتے نہیں. کچھ بھی ملا فوراً سوشل میڈیا، گاڑی لی، اچھا سوشل میڈیا کا، فلانے جگہ جانا ہے سوشل میڈیا کا، یہ کام کرنے والا سوشل میڈیا کا، کھانا کھا رہے ہیں ڈھابے پر بیٹھ کے یہاں پہ فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پر. پیٹ خراب ہوتا آپ کا. دوسرے دن آپ کی کیا، وہ کھانا خراب نہیں تھا، وہ کسی کو آپ نے دکھا دیا، اس کی بری نظر لگی. آپ کھانا اچھا تھا، وہ بری نظر لگی ہے کسی کی، اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہوا. سمجھنے کی بات. خوشیاں، اچھائیاں، اپنی زندگی کی بہت ساری چیزیں چھپانے کی کوشش کیجیے کیونکہ ہر کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا. آپ اس کو بتا سکتے ہیں جو واقعی آپ کا خیر خواہ، لیکن اس میں بھی آپ احتیاط کا پہلو اختیار کریں. ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. تو یہ خوشی کے موقع پر کرنے کے کچھ کام ہیں جو اختصار کے ساتھ بیان کیے. اب زندگی میں غم آیا، اللہ نہ کرے، لیکن زندگی ہے تو خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئے گا. بلکہ یہ دنیا ہے اور آپ مومن ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں غم زیادہ رہے. تو غم کے وقت کیا کرنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلی چیز، آپ کو پتا چل گیا کہ پریشانی آ گئی آپ کی زندگی، تو اب کیا کرنا ہے؟ چلانا نہیں، جزا فضا نہیں کرنا، وغیرہ نہیں کرنا، ڈھڈورا نہیں پیٹنا. ہاں اگر وہ رونے کی چیز آپ رو سکتے ہیں، آنسو نکل سکتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں. کسی کا انتقال ہو گیا، تجارت میں گھاٹا لگ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، غم آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن جزا فضا نہیں کرنا. میرے ساتھ ہی کیوں نہیں، یہ جملہ آپ کو بولنا ہی نہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کی آنکھ سے آنسو نکلا، آپ روئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹے تیری جدائی سے ہمیں غم لاحق ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے ہمیں کہنے کا حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جزا فضا نہیں کرنا. کتنی عورتیں دیکھیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، نام لے لے کر کے سینہ پیٹتے، گریبان پھاڑتے، نہ جانے گال پیٹتی ہے، بال لوچتی ہے، اور اسی حال میں کئی دنوں تک رہتی ہے. یہ نہیں کرنا، یہ شریعت کو نہیں چاہیے. رونے کی اجازت ہے، لیکن رونا بھی کیسا؟ بنا آواز والا. آواز کے ساتھ بھی رونے کی اجازت ہے، کیا بھو بھو کر کے رو رہے، یہ بھی نہیں کرنا. یہ پہلا کام. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ صبر. صبر کریں، اس کو بہت بڑی چیز ہے.
اللہ نے کیا کہا؟ استعینوا بالصبر والصبر، اللہ کی مدد مانگو صبر کے ذریعے. اور آگے کیا کہا اللہ نے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ نے کسی مشکل، پریشانی، کسی غم کی چیز پر صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، رب کا کام آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو اس مشکل میں، اس غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کی خصوصی مدد کرتا ہے. انبیاء کرام کا یہ معاملہ تھا، صبر تھا ان کی زندگی. ہماری زندگی میں صبر. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہاری زندگی میں ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مال میں کمی، کبھی جان میں کمی، کبھی امید کے مطابق نتیجہ نہیں آئے گا، کبھی پھلوں میں کمی، کبھی رزق میں کمی آئے. کیا کرنا ہے تمہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہوتا چلتا ہے. زندگی نام ہے مر مر کے جی جانے کا. یہ زندگی بھئی ہم آیا ہے تو کس بات؟ بھئی صبر کر لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوگا تو اللہ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے دیتا، انکاؤنٹیبل دیتا، بغیر گنتی کے دیتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. صبر کر کے دیکھیے. تیسرا کام غم کے وقت جو کرنا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. پریشانی کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. غم دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو راضی رہنا، فیصلہ اس کا ہے، کسی اہل غیر کا نہیں، کسی آپ کے کمپٹیٹر کا نہیں ہے، کسی آپ کے دشمن کا نہیں ہے، کسی آپ سے حسد کرنے والے انسان کی طرف سے آنے والا غم نہیں ہے. یہ اللہ نے غم دیا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بہت ممکن ہے تم جس کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو تمہارے لیے اچھا ہو. بہت ممکن ہو سکتا ہے تمہارے لیے اچھا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک بچہ اندھا ہے، بالکل اسے دکھائی نہیں دیتا، بچپن کا اندھا. اس کے ساتھ اس کے اپنے دو ساتھی کھیل رہے ہیں اور یہ بیچارہ ان کے ساتھ بس ادھر ادھر گھوم رہا ہے، ایسی چکر لگا رہا ہے. اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کچھ پتا نہیں چل رہا ہے کہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیا کہ اللہ یہ بچہ ہے، اس کو تو آنکھیں واپس کر دے، روشنی دے دے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی عیسیٰ علیہ السلام. وہ اندھا ہی ہو گیا. آپ جانتے ہیں اس بچے نے اپنے ایک ساتھی کو آنکھ آنے کے بعد پکڑا اور اتنی دیر تک اس کا گلا دبا کر کے رکھا تو وہ مر گیا. پھر دوسرے بچے کو پکڑا اور اتنی دیر تک دبا کر کے رکھا کہ وہ مر گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تو حکیم ہے، تو جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. میری دعا کی وجہ سے تو نے آنکھیں تو واپس کر دی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بچہ آنکھ ملنے کے بعد کیا کرے گا. اللہ نے اگر آپ کو کسی حکمت سے اولاد نہیں دی ہے، مال نہیں دیا ہے، طاقت نہیں دی ہے، بہت سارا پاور نہیں دیا ہے، ہو سکتا ہے حکمت ہو اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کے پاس پاور آ جائے تو آپ غلط استعمال کرو. آپ کے پاس اولاد آ جائے تو اولاد آپ کی بے عزتی کا باعث بنے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال آ جائے تو مال سے آپ کئی حرام کام کر لو، ابھی نہیں کر پا رہے ہو، اللہ نے بچا کر کے رکھا. اللہ کا فیصلہ ہے، راضی رہو، خوش رہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ لَكَ النَّاسِ. جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا راضی ہو جاؤ، تم دنیا میں سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ. بھئی اس سے بڑی مالداری کیا ہے کہ آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں کسی کے سامنے، آپ کو اپنا غم کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں. جب آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے نا تو اس نکڑ پر اس نکڑ پر یہاں وہاں بیٹھ کر کے ڈھڈورا پیٹ کر یار بہت کتنے لوگ ہیں کام اچھا چل رہا ہے، پوچھو تو کہ کیسا چل رہا ہے، یار بہت من نہیں. آپ راضی نہیں ہیں اللہ کے فیصلے پر، آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں. کتنوں کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، اس کے باوجود الحمدللہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، اللہ نے کسان میں رکھا الحمدللہ. یہ کمال ہے. یہ غم کے وقت آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں. یہ تیسرا کام. چوتھا کام جو اس سے بھی بڑا
بہت بڑی چیز ہے کہ غم آئے زندگی میں نا تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کبھی سنا ہے؟ ہم تو یہ سنتے ہیں نا کہ نعمت اور خوشی پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے, غم پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. غم پر کس بات کا شکر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اچھی خبر ملتی تھی تو کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے فضل سے اچھائیاں مکمل ہوتی. جب اچھی خبر ملتی تھی خوشی تو آپ یہ کہتے ہیں, لیکن جب بری خبر ملتی تھی غم کی تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. ہر صورت حال میں اللہ کی تعریف ہے. اچھا ہوا تب بھی اللہ کا کرم, اور اللہ نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا, کچھ غم آ گیا میری زندگی میں, تب بھی اللہ کا کرم. اچھا شکریہ کس بات کا غم پر؟ دو وجوہات. پہلی وجہ کہ جو غم آپ کی زندگی میں آیا ہے ہو سکتا اس سے بڑا آ سکتا تھا, تو اللہ کا شکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے. جو بیماری آئی ہے ہو سکتا اس سے بڑی, اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو جائے, تو شکر بنتا ہے کہ نہیں؟ بنتا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کینسر دیتا تو کیا کر لیتے؟ کیا کر لیتے؟ اس سے بڑا غم آ سکتا. آپ کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا, جان بچ گئی, ہاں بس ذرا سا کہیں زخم آیا ہے, کچھ بعض دفعہ ہڈی بھی ٹوٹ جاتی, تو شکریہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ. کیوں؟ جان بھی جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکریہ کس وجہ سے. دوسری وجہ کیا ہے کہ بھائی آپ کی زندگی میں جو بھی غم آتا ہے نا, پتا ہے آپ کو, ہر غم, ہر پریشانی, ہر مشکل, ہر تکلیف کی وجہ سے آپ کے گناہ اللہ مٹاتا ہے. تو شکر بنتا ہے کہ نہیں؟ بنتا ہے. یہاں تک کہ کانٹا بھی چپ جائے نا, چلتے ہوئے آپ کے پیر میں روڑا آ جائے, کنکری آ جائے, پتھر آ جائے, آپ کو ذرا سی تکلیف ہو جائے, اس کی وجہ سے بھی اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اس پر بھی اللہ کا شکر. کچھ کیا نہیں ہے آپ نے, آپ کو غم ہوا ہے, تکلیف ہوئی ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو غم پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. پانچواں کام غم کے وقت کرنے کا, دعاؤں کا سہارا لیجیے. اگر دوائی کرانے کی چیز آپ دوائی کرائیے, بالکل کوئی مسئلہ نہیں, ڈاکٹر کے پاس جائیے, اچھے سے اچھے معالج سے ملیے, طبیب سے ملیے, لیکن دعاؤں کا بھی سہارا لیجیے. غم کے کسی بھی طرح کا ہو, روحانی ہو, جسمانی ہو, اندرونی ہو, بیرونی ہو, جیسا بھی غم ہو, جیسی بھی بیماری ہو, جیسی بھی تکلیف, دعاؤں کا سہارا لیجیے. اور ان سے دعا کرانے کے بجائے آپ خود دعا کیجیے. مسجدوں سے اعلان کرنے کے بجائے آپ خود دعا کیجیے. اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں, گھر والوں پر بھی کر سکتے ہیں. دم کرنا جسے کہتے ہیں. کیا کرنا ہے آپ کو دم میں؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنے کافی ہے انشاءاللہ. ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اصل چیز یہ, ورنہ آپ مولوی صاحب سے کرا لو, علامہ صاحب سے کرا لو, فلانے بابا سے کرا لو, پیر صاحب سے کرا لو, فقیر صاحب سے کرا لو, ان سے کرا لو, ان سے کرا لو, اگر ایمان یقین نہیں کوئی فرق نہیں پڑے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے, حضرت عثمان بن عباس. کہنے لگے اللہ کے نبی جب سے مسلمان ہوا ہوں میرے جسم کے فلاں حصے میں درد رہتا ہے, کیا کروں؟ تو نبی چاہتے تو خود دعا کر دیتے, ٹھیک ہو جاتا ہو. ٹھیک ہو جاتے وہ صحابی, لیکن آپ نے خود دعا نہیں کیا, آپ نے ان کو کام پر لگایا. کہا کہ دیکھو عثمان, جہاں درد ہے نا وہاں ہاتھ رکھو, 3 بار بسم اللہ کہو, اور 7 بار کہو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. بس کہ میں اللہ کے ذریعے, اس کی قدرت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس شر سے, اس برائی سے جو مجھے فیل ہو رہا ہے اور جس کا مجھے اندیشہ ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے اس نسخے پر عمل کیا, میرا درد ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا. کیوں؟ ہم کرے سر درد کر رہا ہو, میں کہوں اگر کسی کو پڑھ لو کہ مولوی صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا فائدہ نہیں ہوا بھائی؟ کیا نہیں فائدہ ہوا؟ کیونکہ آپ کے یہاں ہمارے یہاں یقین کی کمی, ان کے یہاں یقین کی کمی نہیں تھی, ایمان کی کمی نہیں تھی. تو دعاؤں کا سہارا لیجیے. آپ خود بھی دعا کیجیے, گھر والوں سے بھی دعا کروائیے. آپ غلط چیز نہیں, دم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں نا, اللہ آپ کی زیادہ سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے جو پریشان حال شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. تو غم میں اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے, اسے پتا ہے کہ اس بندے کو میری ضرورت ہے, بندہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے. اور ایک بات, غم کا پرچار کرنے سے بچیں. پرچار نہیں کرنا غم کا کہ یار یہ ہے وہ ہے.
اب تو لوگوں کو تھوڑی سی سردی ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے سردی زکام ہوئی 4 دن سے دعا کر. کیا بھائی کیا ہے غم کا فرق؟ میں اس سے پہلے خوشی والی بات میں بھی کہا, غم والی بات میں بھی. ہر کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا. لوگ مٹھی میں نمک لے کے پھرا کرتے ہیں, زخم تم اپنے زمانے کو دکھایا نہ کرو. اپنا غم بتاؤ کہ لوگ خوش ہوتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی. جو خیر خواہ ہے, گھر والے ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, زندہ ہے تو ان کو بتائیے. آپ کا کوئی دوست ہے اس کو بتا دیجیے, مسجد کے امام صاحب کو بتا دیجیے, دعا کریں گے. غم کا پرچار نہیں. یعقوب علیہ السلام نے پرچار نہیں کیا جانا کہتے ایسا ہے میرے ساتھ ویسا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا غم آیا, کتنا غم آیا. نبی بنائے جانے, آپ دیکھیں پیدا ہی یتیم ہوئے تھے. پیدا یتیم ہوئے, 6 سال کے ہوئے اماں چلی گئی, 8 سال کے ہوئے دادا چلے گئے. جب نبی بنائے گئے تو اپنے دشمن بن گئے. آپ کی زندگی میں آپ کی 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا, 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا. جوان بیٹیاں, 3 جوان بیٹیاں, 3 بیٹوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا. آپ کے اپنوں نے آپ کو مارا, گھسیٹا, ظلم کیا, ستایا, آپ کو الٹے الٹے القابات سے نوازا. کتنے غم آئے آپ کی زندگی. آپ نے کہیں جا کر کے پرچار نہیں کی, کہیں پرچار نہیں کی. یہ ایسی چیز ہے. بلکہ آپ اپنا غم اللہ کے سامنے رکھیں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. جب یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ رو رہے تھے نا, تو بچوں نے کہا اللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الهالکین. یعنی بوڑھا عجیب ہے, روتے روتے اسی پاگل ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, مر جائے گا. لوگوں نے کہا, تو کہا انما اشکو بثی وحزنی. ارے تم لوگ کیا بات کر رہے ہو, میں تم سے تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں. میں اپنا غم, اپنا شکوہ, اپنی بات, اپنا رنج اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور مجھے اللہ کے بارے میں جو پتا ہے وہ تم نہیں جانتے. تو اپنا غم اللہ کے سامنے رکھیں. دنیا والوں کے سامنے رکھیں گے, دنیا والے ہنسیں گے, ہو سکتا ہے مذاق بھی اڑائیں, ہو سکتا ہے خوش بھی ہو جائیں آپ کے غم پر, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا غم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے غم کو دور کرے گا. اب یہ تو بات ہو گئی خوشی کے وقت کیا کرنا ہے, غم کے وقت کیا کرنا ہے. اب کچھ اور ضروری بات ہے. پہلی بات, اگر غم آئے زندگی میں اور خوشی بھی آئے, تو ایک چیز سمجھیے کہ ان دونوں میں سے کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا. کوئی بھی نہیں, نہ غم نہ خوشی. کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی جس میں تجھ کو غرور آ جائے, کل رہے نہ رہے کیا پتا, اس خوشی کا بھروسہ نہیں. بہت دفعہ انسان کی زندگی میں خوش آتا ہے, مست ہو جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اب کبھی غم نہیں آئے. یہ زندگی ہے بھائی, دنیا کی حقیقت کو سمجھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, دنیا سجن المؤمن. میں نے شروع میں کہا کہ ہو سکتا ہے آپ اگر مومن ہیں نا تو خوشی سے زیادہ غم آپ کی زندگی میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے, اور جیل میں اپنی مرضی کا کچھ نہیں ملتا. جیل میں خوشی والی چیزیں زیادہ نہیں ہوتی, جیل میں اپنی مراد پوری نہیں ہوتی, جیل میں آسائشیں, سہولتیں اور آسانیاں نہیں ہوتی. اگر آپ مومن ہیں تو خود کو جیل میں سمجھیے, اور یہ سمجھیے کہ یہ دنیا ہے, ایک دن ختم ہو جائے گی, اور پھر جب دنیا ختم ہوگی میرے ایمان کا فائدہ مجھے ہوگا کہ دنیا میں جو تکلیف اور غم آیا میں نے صبر کیا, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ والی اور نعمتوں والی جنت عطا فرمائے. دوسری بات, یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مومن کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا, کبھی برا نہیں ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. ان امره كله خیر, اس کے ہر چیز میں خیر ہوتا ہے. وليس ذلك لاحد الا للمؤمن, اور ایسا صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے, کسی کافر کے ساتھ نہیں ہوتا. کیا ہے, ان اصابته السراء شکر فكان خيرا له. اگر اس کی زندگی میں خوشی آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اس کے لیے اچھا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ, اور اگر اس کی زندگی میں تکلیف آئی, غم آیا, پریشانی آئی, صبر, تو وہ صبر کر لیتا ہے. وَكَانَ خَيْرًا لَهُ, اس میں بھی اس کے لیے خیر. مومن کی زندگی میں کبھی برا نہیں ہوتا, غم آئے تب بھی اور خوشی آئے تب بھی. لیکن اصل خوشی کیا ہے, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اصل خوشی ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے, اصل خوشی ہے. ورنہ آپ کی پوری زندگی خوشی میں گزر جائے, لیکن اگر آخرت میں جنت نہ ملے تو دنیا کی خوشی کسی کام نہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلائے گا جس نے دنیا میں کبھی غم نہیں دیکھا, کبھی نہیں, ہمیشہ اس کی زندگی عیش و عشرت میں رہی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کو جہنم کی ڈبکی دلا کر کے لاؤ. ایک ڈبکی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ پوچھے گا, بندے تو نے کبھی دنیا میں خوشی دیکھی تھی؟ کہے گا اللہ کبھی نہیں.
حالانکہ پوری زندگی خوشی دیکھی, عیش و عشرت, آسانیاں, آرائشیں, آسائشیں سب دیکھا اس نے, لیکن جہنم کی ایک دھوکے کی وجہ سے ساری خوشیاں بھول گیا. اصل خوشی یہ ہے کہ آپ کو جہنم سے بچا دیا جائے. آپ جہنم سے بچنے کی کوشش کریں, آپ اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کریں, آپ قبر کے عذاب سے خود کو بچانے کی کوشش کریں. اصل خوشی یہ ہے, مال کمائیں, دنیا کمائیں, نام کمائیں, شہرتیں کمائیں, ساری چیزیں جو جائز ہیں وہ آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں, خوشیوں کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیں. لیکن یاد رکھیں اصل خوشی یہی ہے کہ آپ کو جنت میں داخلہ مل جائے اور آپ کو جہنم سے بچا دیا جائے. اور اصل غم کیا ہے؟ اصل غم یہ ہے کہ جنت ہاتھ نہ آئے اور جہنم میں داخلہ مل جائے. اصل غم یہ, اور یہ غم ایسا ہے نا جو ہمیشہ ہوگا, ہمیشہ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کوئی واپسی, کوئی چانس نہیں. اگر واقعی معنوں میں بندے کی زندگی میں ایمان نہیں, نیکیاں نہیں, اچھائیاں نہیں, توحید نہیں, آخرت پر ایمان نہیں, تو ایسی صورت میں اس کی زندگی خواہ کتنی زیادہ خوشیوں بھری ہو, آخرت میں سوائے غم کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے سب سے پہلا جملہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. سب سے پہلا جملہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ کا شکر ہے. اور سورہ فاطر میں اللہ نے کہا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. جنتی جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہماری زندگی سے غم کو دور کر دیا. یعنی اب غم نہیں آئے گا کبھی بھی, اب ہمیشہ خوشی, ہمیشہ خوشی, ہمیشہ نعمت, ہمیشہ عیش و عشرت, جنت میں داخلہ. اور وہیں دوسری طرف اگر جہنم میں بندے کو ڈال دیا جائے, ہمیشہ کا غم ہے, دوبارہ کبھی بھی اسے خوشی نصیب نہیں ہوگی. یہ خوشی اور غم کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے, شریعت کی کیا تعلیم ہے, اسلامی تصور کیا ہے, یہ چند اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو زندگی میں آنے والی خوشیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس خوشی کے موقع پر ہمیں جائز کام کرنے اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق ان خوشیوں کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں آنے والے ہر غم, ہر پریشانی کو اللہ ہماری زندگی سے دور کر دے. اور جو بھی ہمارے بھائی, ہماری بہنیں زندگی کے اندر پریشان ہیں, غم میں مبتلا ہیں, اللہ ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو, ان کے غموں کو ان کی زندگی سے دور فرمائے. ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے, صحابہ کرام کا منہج اپنانے والا بنائے. ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, جو مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے, جو قرض دار ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے, جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے, جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے, انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. جو زندہ ہے اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ اور خاتمہ خیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع